السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی ایسا محبوب عظیم الشان بنایا کہ اس کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب اللہ نے عرش پر فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ پورا کا پورا محفوظ کر دیا۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے کہ ایسا عظیم الشان نبی اپنی امت یعنی ہمارے لیے کیسا تڑپا، ہمارے لیے اللہ کے سامنے کیسا گر گرایا، ہمارے لیے اللہ کے سامنے کیسے آنسو بہائے، ہماری فکر میں ہماری مغفرت کرانے میں اللہ کے سامنے کیسے اللہ پاک اللہ کے سامنے کیسے ہمارے نبی گر گرائے اور آنسو بہائے اور ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک موقع ایسا آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات ایسی کہی کہ اللہ کے نبی اس سے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر اللہ کے نبی نے دعا دے دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کی مغفرت فرما، اس کی اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما، اس کے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اس کے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا سنی تو وہ خوشی کے مارے اتنی زور سے جھومی کہ ان کی پیشانی مبارک ان کے گھٹنے پر آ کر لگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، کیا تجھے خوشی ہوتی ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوشی کیوں نہ ہو کہ آپ نے ایسی زبردست دعا مجھے دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ دعا تو آج میں نے تجھے پہلی میں تیرے کام سے خوش ہو کر دی ہے، لیکن یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا رہتا ہوں۔ اے اللہ، میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما، میری امت کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما، میری امت کے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، میری امت کے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر نماز سے مراد صرف فرض نماز لے لی جائے تو گویا کہ اللہ کے نبی دن میں 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے، اور اگر اس سے سنت اور نوافل کے بعد بھی دعا مراد لے لی جائے تو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما، میری امت کے ظاہری پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ میرے بھائیوں، اگر بات یہاں تک ہوتی تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن آگے چلیے۔ اب عرفات کا میدان ہے، اپریل کی کڑکتی دھوپ ہے، اونٹ کی سواری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ کی سواری ایسی خطرناک سواری ہے، اگر اونٹ بھدک جائے تو اس پر بیٹھنے والا اگر نہ چلا جائے تو زخمی ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اونٹ کی سواری ہے، عرفات کا میدان ہے، اپریل کی کڑکتی دھوپ ہے، اللہ کے نبی اونٹ کی سواری پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ کتنی دیر؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، 5.5 گھنٹے تک اللہ کے نبی مسلسل یہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ آخر اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے محبوب کو تسلی دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی امت کی مغفرت فرما دی الا الظالمون، سوائے ظالموں کی کہ ان کی میں نے مغفرت نہیں کی۔ میرے آپ کے جیسا ہوتا تو بس وہ خوش ہو جاتا کہ چلو بہت سارے مجمع کی مغفرت ہو گئی، اگر ظالموں کی مغفرت نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نبی پر قربان جائیے، اس نبی نے یہاں پر بس نہیں کیا بلکہ عرفات کے میدان سے نکلے، مزدلفہ کے مقام پر پہنچے، پھر وہاں دعائیں شروع کر دی اے اللہ میری امت کے ظالموں کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کے ظالموں کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ پاک کو رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ
جا کر میرے محبوب کو تسلی دو کہ میں نے آپ کی امت کے ظالموں کی بھی مغفرت فرما دی۔ جیسے ہی یہ خبر دی اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراہٹ کیسی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی دی تو میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ شیطان کھڑا ہوا اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا عظیم نبی ہے کہ جو اپنی امت کے ظالموں تک کی بھی مغفرت کرا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا عظیم و شان نبی کہ یہ معاملہ اگر دنیا تک ہوتا تو بھی بڑی بات تھی، لیکن دنیا سے جانے کے وقت بھی اللہ کے نبی اس امت کی فکر میں لگے رہے۔ پھر عرفات قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں بھی اللہ پاک اس امت کی فکر میں لگے رہے۔ کس طرح لگے رہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔